السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز یا تحریر کی دنیا میں کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم ان کی تحریر، ان کا شعر یا ان کی آواز سن کر ایک قیاس کر لیتے ہیں کہ ان کی شکل و شباہت کیسی ہوگی، وہ کیسی شخصیت کے مالک ہوں گے۔ جب ابتدا ہوتی ہے جوانی کی یا نوجوانی کی تو اس وقت کچھ ایسے اشعار ہر انسان کو اپنی ترجمانی رکھتے ہیں۔ میں جب لڑکپن کی طرف تھا تو بہت زیادہ سنا کرتا تھا کہ آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے، لیکن کبھی کبھار تو گھر آنا چاہیے، لیکن کبھی کبھار تو گھر جانا چاہیے۔ تو اس آوارگی میں ہم کبھی گھر سے گئے بھی اور کافی دیر سے بعد گھر آئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے جس نے میری ترجمانی کی ہے، جو میں سوچتا ہوں وہی یہ شخص کہتا ہے۔ اور گزشتہ سال مجھے گمان تھا کہ پتہ نہیں کس صدی میں اس شخص نے یہ غزل کہی ہوگی کہ خدا کو پیارا ہو گیا ہوگا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہے کہ ہم آنکھوں کے سامنے انہیں پچھلے سال دیکھ پائے، لیکن اس دفعہ ہم نے انہیں زحمت دی ہے۔ اور آج میرے جذبات کے ترجمان جناب حسن رضا صاحب، منی بیگم نے ان کا جو ہے وہ گایا اور پوری دنیا میں وہ مشہور ہوا۔ سر، یہ آوارگی اس عمر میں؟ بس یہ میری پہلی کتاب میں یہ غزل ہے، اور وہ کتاب چھپی تھی 1985 میں، تو یہ غزل میں نے کہیں 82 یا 83 میں لکھی تھی۔ تو پہلی کتاب میری جو تھی خواب عذاب ہوئے، اس میں یہ غزل شامل تھی۔ 13 سال بعد پیدا ہوئے آپ اس غزل بس وہ تو یہ منی بیگم نے اس کو گا کے مزید امر کر دیا اس غزل کو۔ تو اب آپ کی فرمائش پہ میں ضرور اس کے تھوڑا تین سا شعر پہلے میں تھوڑا سا جی یہ جو وہ کیفیات ہوتی ہیں، میں ایک طالب علم کے طور پہ کبھی کبھی کہنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ جو آپ نے لکھی تھی وہ کس کیفیت میں لکھی تھی؟ بغیر کیفیت کے نہیں ہوتا، یہ مجھے علم ہے۔ ہاں، بس بچپن میں ظاہر ہے شاعر تو پیدائشی شاعر ہوتا ہے، صحیح۔ شاعر تھا تو ایک مزاج میں ایک تھوڑی سی آوارگی تھی یا جو بھی ہے۔ میں لبرل آدمی ہوں، ہر آدمی کا ہوتا ہے، صحیح۔ تو اوپر سے شاعر تھا، تو میں نے بس یہ شاعری سچی بات ہے، اترتی ہے آپ پر۔ شاعر ریلیجیس آدمی بھی ہوتا ہے، ہاں ریلیجیس بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بہرحال یہ شاعری اتری مجھ پہ اور میں نے اس کو لکھ دیا۔ بعد میں منی بیگم نے گا کے اس کو مزید امر کر دیا۔ اب تو یہ میں تو دوستوں کو کہتا ہوں کہ منی پتہ نہیں کیسے بدنام ہوئی تھی، مجھے منی بیگم نے بدنام کر دیا ہے۔ سر، آپ ویسے بدنام تو نہیں ہوئے، لیکن مشہور عام بہت ہوئے ہیں۔ تو ہر سال یہ جو کتب میلہ میں آتے ہیں، آپ کو کئی لوگ جو پہچانتے ہیں وہ ضرور آپ سے کہتے ہوں گے آپ آوارگی سنائیں۔ جی ہاں، وہ سنانی پڑتی ہے، یہ غزل لوگوں نے سنی ہوئی ہے، اس لیے اس کا میں سناتا ہوں۔ صحیح نواز۔ آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے، آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے، لیکن کبھی کبھار تو گھر جانا چاہیے، آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے۔ اس بت سے عشق کیجئے لیکن کچھ اس طرح، اس بت سے عشق کیجئے لیکن کچھ اس طرح، پوچھے کوئی تو صاف مکر جانا چاہیے، پوچھے کوئی تو صاف مکر جانا چاہیے۔ رب وصال وصل کا موسم بھی آ چکا، رب وصال وصل کا موسم بھی آ چکا، اب تو میرا نصیب سنور جانا چاہیے، اب تو میرا نصیب سنور جانا چاہیے۔ بیٹھے رہو گے دشت میں کب تک حسن رضا، بیٹھے رہو گے دشت میں کب تک حسن رضا، جینا اگر یہی ہے تو مر جانا چاہیے، آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے۔ ایک شعر رہ گیا درمیان میں۔ جب ڈوبنا ہی ٹھہرا تو پھر ساحلوں پہ کیوں، جب ڈوبنا ہی ٹھہرا تو پھر ساحلوں پہ کیوں، اس کے لیے تو بیچ بھنور جانا چاہیے،
اس کے لیے تو بیچ بھंवर جانا چاہیے آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے لیکن کبھی کبھار تو گھر جانا چاہیے آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے بہت بہت نوازش اور یقین سے میں ترنم سے مجھے یقین تھا تھوڑا سا کہ وہ آوارگی کا ابھی بھی اثر ہے سر ہاں 80s کا جی ماشاءاللہ ابھی تو تک ہے کبھی کبھی گھر میں ہاں کبھی کبھار گھر جاتے ہیں اور پھر گھر سے کیا پیغامات بس میں نے اسی کے سلسلے میں ایک شعر لکھا تھا کہ آوارگی جاری ہے حسن آج بھی لیکن آوارگی جاری ہے حسن آج بھی لیکن ایک شخص مجھے حد سے گزرنے نہیں دیتا واہ 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 واہ